السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر سے استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل میرا دین اسلام سیکھوں میں۔ دوستو، آج ہم پھر آپ کے سامنے ایک قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس قصے میں آپ یہ سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ ایمان والے کی کیا طاقت ہوتی ہے، اور جب انسان اللہ تبارک و تعالی سے لو لگا لیتا ہے تو پھر کس طریقے سے اس کے کام بن جاتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کے کہنے کے ساتھ سارے کاموں کو کر دیا کرتے ہیں۔ آج ہم واقعہ پیش کرنے والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے صحابی، ایک جلیل القدر صحابی، ایک ایسے صحابی کہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا، ایک ایسے صحابی کہ جن کے بارے میں خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، اور اگر میرے بعد دنیا میں نبی آنے ہوتے تو میرے بعد میں جو نبی ہوتے وہ عمر ہوتے۔ ایسی شخصیت، ایسے جلیل القدر اور آپ کے خلیفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا لی، اور اس کے بعد میں ایسا ہوا کہ دیکھیے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے آپ کو دیکھ کر۔ ایسے جلیل القدر صحابی۔ تو ہم آپ کا ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے زمانے میں ایک مرتبہ دریائے نیل خشک ہو گیا۔ حالانکہ دریائے نیل اس سے پہلے کئی مرتبہ خشک ہوا تھا، ہر سال دریائے نیل خشک ہو جایا کرتا تھا۔ یہ وہاں کی روایت تھی مصر کی کہ دریائے نیل خشک ہو جایا کرتا تھا، اور ہر سال اس میں ایک نئی نویلی لڑکی دلہن بنا کر دریا کی بھینٹ چڑھائی جایا کرتی تھی۔ یہ پرمپرا ہو گئی تھی، اور ایسا ہوتا چلا آ رہا تھا۔ ہر سال ایک نئی لڑکی دلہن بنا کر دریا کی بھینٹ چڑھائی جاتی تھی، پھر وہ دریا بہتا تھا، جس سے لوگوں کو پانی کی آسانی ہو جاتی تھی، اور اگر وہ لڑکی نہیں ڈالی جاتی تھی تو دریا خشک ہو جاتا تھا اور پانی نہیں آتا تھا، کیونکہ لوگوں کا گمان اس طریقے کا ہو گیا تھا۔ کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسا گمان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی فیصلہ فرماتے ہیں۔ ان لوگوں کا گمان یہ ہو گیا تھا کہ لڑکی جب اس کے اندر ڈالی جائے گی اور بھینٹ چڑھائی جائے گی تب یہ دریا جا کر پانی دے گا، اور یہ سلسلہ بہت دن تک چلتا رہا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر کے گورنر بنے حضرت عمرو بن عاص، اور جب وہ گورنر بنے تو پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ دریائے نیل خشک ہو گیا، اور اس کو پانی لانے کے لیے، دریائے نیل کا پانی واپس لانے کے لیے ایک لڑکی کی بھینٹ چڑھائی جانی تھی۔ یہ واقعہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، جو کہ گورنر تھے۔ گورنر صاحب نے، یعنی حضرت عمرو بن عاص نے جب اس بات کو سنا تو انہوں نے کہا کہ اسلام کو ایک ناحق خون جائز نہیں، پسند نہیں۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی معصوم لڑکی کو کسی کا ناحق قتل کر دیا جائے اور خون بہا دیا جائے، کیونکہ یہ قتل ہی تو ہے، یہ خون ہے۔ اسلام کو یہ بات بالکل پسند نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ دریا نہیں چلے گا، نہیں بہے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، صبر رکھو اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ فوری طور پر حضرت عمرو بن عاص نے منع کر دیا کہ کوئی لڑکی نہیں ڈالی جائے گی اور کوئی بھینٹ نہیں دی جائے گی، کیونکہ آپ اسلام والے تھے، اور یہ زمانے جاہلیت کی رسمیں تھیں، زمانے جاہلیت سے رسم چلی آ رہی تھی، اور اسلام کیسا گوارہ کرے؟ ایک مسلمان، ایک اللہ کا بندہ اور ایک صحابی رسول کیسے اس بات کو گوارہ کرے کہ دریا کے اندر جب ایک لڑکی ڈالی جائے گی، بھینٹ چڑھائی جائے گی، تب وہ دریا جا کر بہے گا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط بھیجا، اور خط کے اندر پوری کی پوری جو وہاں پر واردات ہوئی تھی، جو قصہ پیش آیا تھا، پورا کا پورا بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط دیکھا، پڑھا، اور اس کے بعد میں 2 خط لکھے، اور 2 خط لکھنے کے بعد ایک جو ہے دریا کے لیے بھیجا، اور ایک خط حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ 2 خط لکھے، ایک دریا کے نام اور ایک مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ جو خط دریا کے نام تھا اس کے اندر کیا تھا، اور جو خط عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے نام تھا اس خط کے اندر کیا تھا،
اور حضرت عمر نے صرف ایسا کہا کہ اس خط کو دریا کے اندر ڈال دو۔ صرف ایک خط، ایک کاغذ کا ٹکڑا، اس کے اندر کیا تھا؟ ایسا کیا لکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ خط دریا کے اندر ڈالنے کے لیے کہہ دیا گیا اور پھر دریا جاری ہو گیا؟ خط کے اندر تھا کہ یہ خط اللہ کے نام سے اور اللہ کے بندے عمر کی طرف سے ہے۔ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے، اللہ کی مرضی سے بہتا ہے اور اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو ہم پھر تیرا بہنا اور تیرا جاری ہونا اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اور اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خط دریا کے اندر ڈال دیا گیا، اور دوسرا جو خط تھا وہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ اس کے اندر لکھا تھا کہ اس خط کو دریا کے اندر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ دیکھیے وہ خط دریا کے اندر ڈالا گیا اور دریا بہہ گیا، اور اس کے بعد پھر کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ وہ دریا خشک ہوا ہو اور اس کو کسی معصوم لڑکی کی بھینٹ چڑھانی پڑی ہو، کیونکہ یہ زمانے جاہلیت کی رسمیں تھیں۔ تو بتانا یہ مقصد ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے، اس طرح کی لو لگ جاتی ہے، تو پھر اللہ کا بندہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اور اس کے اندر صرف یہ لکھا کہ دریا تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیری مرضی، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے، تجھے اللہ چلاتا ہے، تو ہم تیرا جاری ہونا اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اور دریا بہہ گیا۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی بات ہے۔ تو دوستو، یہی تھا آج کا ایک چھوٹا سا قصہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان صحابیوں میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا مرتبہ کیسا ہے، اور آپ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ کی گویا کہ یہ پانی پر حکومت ہے، گویا کہ ہر چیز پر حکومت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم پکے سچے مومن ہو۔ یعنی ایک ایمان والا، ایک مومن جب پکا سچا مومن ہو تو گویا کہ اس کی پوری دنیا پر حکومت ہے، کیا پانی، کیا ہوا، کیا مٹی، اور ایسا کر دکھایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی اور یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں تاکہ جو لوگ اس کو دیکھیں وہ اس واقعے سے سبق حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نیا زبردست اور سبق آموز قصہ لے کر۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے اور پوری امت مسلمہ کو دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔